بھائی ایزی لوڈ جب کراتے ہو تو یہ بتاتے ہو کہ میری امی کا انتقال ہوا, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے 100 کا بیلنس ڈال رہا ہوں اس میں. ہدیہ, تحفہ, محبت ہمیشہ عزت دار کو دیا جاتا ہے, جس کو آپ اپنے سے زیادہ عزت دار یا اپنے جیسا سمجھتے ہیں, محبت بڑھانے کے لیے. ثواب تو ملے گا آپ کو, اس میں بھی ملے گا, اکرام کا ثواب کیوں نہیں ملے گا, لیکن اس میں اکرام کا پہلو غالب ہوتا ہے. صحیح ہے نا, اکرام کا پہلو. اور جب ایصال ثواب کا ہو تو اس میں اکرام کا پہلو نہیں ہوتا, اس میں صدقے کا پہلو. آپ اونچے ہوتے ہیں اور غریب نیچے ہوتا ہے. تو اس لیے ابا کو صدقات و خیراتی رقمیں دینا اور یا علماء کو اس طرح سے ثواب پہنچانے کے لیے چیزیں دینا, یہ غلط ہے, اس میں علماء کی توہین ہے. عزت دار آدمی کبھی بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا. ان کو ہدیہ دینا چاہیے محبت بڑھانے کے لیے یا محبت کے اظہار کے لیے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو آپ سے کہتے ہیں نا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے, تو یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, دعویٰ ذرا اچھی طرح سے ثابت ہو جاتا ہے نا, ورنہ فری پھوکٹ کا دعویٰ تو کوئی بھی بیٹھ کے کرتا رہے. بہت محبت ہے. وہ ایک واقعہ تھا نا, ایک آدمی کے کتا مر رہا تھا, یہ موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہا ہے. لوگوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ کتا مر رہا ہے, مجھے اس سے بڑی محبت ہے, مر رہا ہے. کیوں مر رہا ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے. تو کہا یہ تیرے پاس روٹیوں کا ٹوکرا ہے نا, کھلا دے اس کو. کہہ رہا ہے بھائی اس ٹوکرے پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں اور آنسو فری کے ہیں, روؤں گا بیٹھ کے فری پیسے, یہ روٹی میں نے پیسوں کی خریدی ہے. تو ہدیہ دینے سے, حدیث میں کیا آتا ہے, ایک دوسرے کو ہدایہ دو. ہدیہ ہمیشہ اس پہ کچھ نہ کچھ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا. تو ہدیہ دینے سے سامنے والے کو آپ کی محبت پر یقین آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ قربانی دے رہا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے, تہادوا تحابو, ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. آج کل لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. رسموں پہ تو کھلاتے پلاتے ہیں, شادی ہوگی تو اڑا دیں گے. ویسے کبھی نہیں ہوتا کہ اپنے چچا کو لے جا کے, ماموں کو لے جا کے کوئی لفافے میں ڈال کے پیسے دے دیں یا کوئی گفٹ دے دیں, یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کوئی گفٹ دے دے, یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کوئی تحفہ دے دے, اور یہ وہ پوچھے کیوں دے رہے, وہ ویسے ہی دے رہا ہوں میں بس محبت کے لیے. خدا کی قسم اس سے اتنی محبت پیدا ہوتی ہے, گھروں کی لڑائیاں 50% اسی سے ختم ہو جائیں گی. میں دعوے سے کہتا ہوں جن گھروں میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, وہ ایک دوسرے کو تحفے دینا شروع کرتے ہیں, موقعوں پہ نہیں, مختلف مواقع پر تو پتہ ہے کہ یہ تو لفافے میں ڈال کے دینے ہی ہے دولہے کو, وہ تو گن پوائنٹ پہ نکلوائے جا رہے ہیں, وہ تو دینے, وہ نہیں, اس کے علاوہ ویسے ہی دو. بولے بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, بس مجھے آپ کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کو یہ پیسے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, بس یہ خوشی کے لیے. جب گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو گے, بڑی بہن چھوٹی بہن کو کبھی ہدیہ, بعض عورتیں شادی ہو کے بڑے مالدار گھرانوں میں جاتی ہیں, چھوٹی بہن چلے گئی غریب گھرانے میں. اب بڑی اگر چھوٹی بہن کا تھوڑا خیال کر لے گی, سردیوں میں اسے بہترین کمبل گفٹ کر دیا ہے بھائی, گفٹ کر دیا, وہ بیچاری جب بھی کمبل کو دیکھے گی خیال آئے گا نا میری بڑی بہن نے دیا تھا, تو بڑی بہن سے کمبل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی پھر وہ. اور اگر اس کو کمبل نہیں دیا تو بات بات پہ کمبل ہو جائے گی, وہ حقیقت بتا رہا ہوں, چپک جائے گی, اس کے ساتھ جان نہیں چھوڑے گی, خون چوسے گی اس کا. تو اسے کمبل دے دیا کرو تاکہ وہ کمبل نہ بنے, اور یہ چیزیں دے دیا کرو, تحفے تائے پیسے دے دیا کرو لفافے میں ڈال کے. بڑی بہن چھوٹی بہن کو آئے بھائی میرے میاں کی تنخواہ اتنی ہے, اتنی تو مجھے جیب خرچی میں اڑا دیتی ہوں, یہ 10,000 روپئے یہ لو چلو. وہ بے ہوش ہو جائے گی, بولے گی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ کچھ ہوگا تو اس کے بڑے فائدے ہیں, محبتیں پیدا ہوں گی گھروں میں, محبتیں بھی پیدا ہوں گی, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ لوٹائے گا. کبھی حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے سے, صدقے سے یہاں تحفہ بھی اس میں داخل ہے, تحائف دینے سے, صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کسی کو لوٹائے نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. وقتی آزمائش آتی ہے لیکن وہ ریکوری اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ گھروں میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے نفس کے بخل سے بچا لیا, کنجوسی سے بچا لیا, یہ لوگ ہیں کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تبلیغ کے بارے میں, تھوڑا سا بیان کریں بھائی. وہ تبلیغ کے بارے میں کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا, خواتین کا تبلیغی جماعت میں جانا یہ کیسا ہے, بعض لوگ اس سے روکتے ہیں. یاد رکھو کہ اگر یہ جو تبلیغی جماعت میں جو خواتین کا جو سیٹ اپ ہے نا مستورات کا, یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے. چند دن تک جو خواتین کو پردے کی اور اس میں جو ماحول دیا جاتا ہے نا, یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ میرے علم میں اس کا آلٹرنیٹ اور متبادل کوئی دوسرا نہیں ہے. میرے علم میں کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں دعویٰ نہیں کر رہا,
ایک تجرباتی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر رہا ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خواتین معمولات پر آ جاتی ہیں، گھر میں تلاوت کا ماحول. تبلیغ میں 3 دن جب رہتی ہے نا تو وہ بہت سکھایا جاتا ہے. بھائی